لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیات اللہ اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ جہاں فضیلتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں فضیلتیں ہوں گی، جہاں کمالات ہوں گے، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ اگر کوئی گھرانہ ہے تو وہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔ یوں تو شعبان المعظم ایک سے زیادہ نسبتوں کا مہینہ ہے، بلکہ شاید ایک یہی تو مہینہ ہے کہ جو اہل بیت کو جس میں خوشیاں ملی ہیں، اور اللہ کے نزدیک کربلا کی کتنی حیثیت اور اہمیت ہے۔ اللہ نے کربلا کے اہم ترین کرداروں کو شعبان میں بھیجا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ لہٰذا پہلی تاریخ سے لے کر اور اختتام شعبان، اور اگر یوں کہہ دوں کہ اگر منبری زبان میں بات کروں تو یوں کہوں کہ جب چاند رات کا چاند ہو تو اسے دیکھنے کے لیے دقت ہوتی ہے نا، تو وہ چاند رات کے چاند کو زینب کہا جاتا ہے۔ تو جائے صلوات پڑھے ذرا عظمت سیدہ زینب پر۔ دیکھ کو نظر نہیں آتا، اور جب چاند طلوع ہو جاتا ہے اور چاند جب اپنے کمال کو جاتا ہے تو چاند کمال پر جاتے ہوئے جب مکمل نظر آنے لگے، جب سب کو نظر آنے لگے تو حسین کہتے ہیں۔ اور اطاعت کا اس سے بڑا اور کیا عنوان ہوگا کہ میرے مولا عباس دنیا میں قدم رکھنے میں بھی آگے نہیں آ رہے، ایک دن پیچھے آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور جب چاند اپنے تمام کی طرف پہنچتا ہے، جب ماہ تمام بنتا ہے تو اسی کو تو مہدی کہا جاتا ہے۔ مکمل اللہم صل علی۔ اب یہاں بظاہر تو آج ہم داخل ہو گئے ہیں 5ویں تاریخ میں، اور بڑھ رہے ہیں حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم علیہ السلام کی سیرت کی طرف، اور پھر ہمارا کمال ہوگا کہ جب تمام معصومین کے حسن و جمال کا ایک جگہ جلوہ نظر آئے گا تو پھر ہم 14ویں چاند کو دیکھیں گے، جب ماہ تمام کو دیکھیں گے، جب چاند مکمل ہو جائے گا تو پھر اسے دیکھیں گے۔ تمام ائمہ کی جان اور روح اور تمام ائمہ کی توانائی و طاقت ہم 14ویں تاریخ کو دیکھیں گے۔ مگر میرا آج دل کر رہا تھا کہ کیونکہ میں کچھ تاخیر ہو گئی ہمیں، یعنی اس معنی میں کہ جیسے آنا تھا ویسے تو ہم اپنے وقت پہ ہی آئے جو طے تھا، لیکن ایک نسبت، اتنی بڑی نسبت ہے اس خمسہ میلاد کے اندر کہ اس نسبت کا ذکر نہ ہو تو بات ایسے ہی ہے کہ جیسے روح کسی بدن میں نہ ہو، اور وہ ذکر ہے جناب زینب کبریٰ کا ذکر ہے۔ تو آج کی
تو آج کی اس محفل میں کچھ دیر بی بی کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی چاہوں گا کہ میرے ساتھ ساتھ ہی رہیں۔ تو آیہ کریمہ 3 آیات ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ چوتھی مرحلے میں دوبارہ تلاوت کی ہے۔ کل کا بیان مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مفصل نہیں ہوگا، کیونکہ شعر و جو ہے وہ سخن کی محفل ہے، ترہی مصرع ہے۔ شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، ایسا ہی ہے، نظر یا اثر؟ جی، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ تو اس میں کچھ تک بندی ہم نے بھی کی ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا، آپ بھی دیکھیں گے کہ کیا تک بندی ہے ہماری، وہ بھی آپ کو کل پیش کیا جائے گا۔ تو آیات کا ترجمہ ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیں، اور بلکہ میں اور آپ سب مل کر آیات کی خدمت میں چلتے ہیں۔ آیت میں ارشاد حضرت حق ہو رہا ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، تم نے دیکھا کہ تمہارے اللہ نے کیسی مثال دی ہے، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ پچھلی مجلسوں میں، پچھلی نشستوں میں بیان ہو چکا کہ کلمہ طیب یعنی لا الہ الا اللہ، شجرہ طیبہ یعنی اہل بیت مصطفیٰ، یعنی جیسا دم لا الہ الا اللہ میں ہے ویسا ہی دم علی ولی اللہ میں ہے۔ سمجھے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تو اگر بات کرتا اپنی طرف سے تو کہتے جی غلو ہو رہا تھا۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد پر جی۔ کلمتن طیبتن کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ اور شجرہ طیبہ کی یہ 3 صفتیں ہیں جو خود قرآن نے بیان کی، اور مولا علی نے بڑا، ہمارا ایک بہت بڑا عالم اسلام کا مسئلہ حل کیا۔ مولا علی نے، حضرت نے فرمایا کہ خبردار صحابہ کے بارے میں جھگڑا نہ کیا کرو، اہل بیت کے بارے میں الجھن نہ کیا کرو۔ نام سے کوئی نہ صحابی ہوتا ہے، نام سے کوئی نہ صاحب عظمت ہوتا ہے، کردار بتاتا ہے کہ کون ہے۔ جی، کردار پکار کے صفات سے پہچانو۔ اسی لیے میں اپنے طالب علمانہ لہجے میں اپنے وطن کے اندر بھی بات کرتا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں کہ شیعہ اسے نہیں کہتے کہ جس کے نام کے ساتھ تشیع کا اظہار ہو رہا ہو۔ یہ تو ظاہر ہے اور بہت آسان کام ہے اور ہلکا کام ہے اور بہت ہی سستا کام ہے۔ جی، مہنگا کام کرنے کی ضرورت ہے نا، بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شیعہ چال سے بتاتا ہے کہ شیعہ جا رہا ہے، شیعہ کی روش بتاتی ہے کہ شیعہ جا رہا ہے۔ جی، ہمارا انداز کار بتائے گا کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ جی، مجمع میں گم ہو جانے والا شیعہ نہیں ہوتا، بھیڑ میں گم ہو جانے والا شیعہ نہیں ہوتا، اس کا حلیہ بتاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ بھئی میں اور آپ جس دروازے پہ جس علی کے ماننے والے ہیں نا، اس کی زندگی کا انداز کیا ہے؟ جنازہ پکار کے کہتا تھا کہ علی کا مارا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ بتانا نہیں پڑتا تھا کہ اسے علی نے مارا ہے۔ جی، اتنا برابر کا علی کاٹتے تھے۔ بھئی گراموں کا تولے ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا، وہ افقی چلے یا عمودی چلے، تلوار عمودی چلے یا افقی چلے۔ میرے مولا 2 انداز سے نہیں مارتے تھے، بلکہ علی نے اگر 1,00,000 مرتبہ تلوار چلائی ہے نا، تو میرے مولا صادق فرماتے ہیں ہر تلوار کا رنگ علیحدہ تھا۔ جی، 1,00,000 مرتبہ اگر علی نے تلوار چلائی ہے تو ہر تلوار کانت ضربات علی ابکارا، جملہ مولا کا، کانت ضربات علی ابکارا، علی کی ہر ضربت بکر، محفل پڑھ رہا ہوں تو جملہ کہہ دوں، علی کی ہر ضربت باکرہ ہوتی تھی۔ بھئی محفل پڑھ رہا تھا میں تو اس لیے کہہ دیا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کانت ضربات علی ابکار، علی کی ہر ضربت بکر ہوتی تھی، تازہ نئی۔ جی، پہلے والی سے جڑ بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں اس وادی میں نہیں جانا چاہتا جب میری پسندیدہ وادی ہے جس میں اس وقت قدر رکھ چکا ہوں، لیکن مجھے کیونکہ ثانی زہرہ پر ان کی خدمت میں حاضری دینی ہے۔ تو مولا کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ مولا کے چاہنے والے، اب یہاں یہ نہیں کہ صاحب فلاں نے جو ہے فلاں کا نام مولا علی نے اپنے بچوں کے نام پہ رکھا،
فلاں فلاں نام مولا علی نے اپنے بچوں کے ناموں پہ رکھے، شہدائے کربلا کے اندر نام بہت سے ایسے ہیں جسے شیعہ حضرات پسند نہیں کرتے جی۔ تو ہم یہی بات کرتے ہیں نا کہ ہم ناموں سے کام نہیں ہے، ہمیں کردار سے کام ہے، اور کردار پکار کے بتائے گا کہ کون ہے۔ اور یہ تو بہت چھوٹا پن ہے کہ انسان ناموں میں الجھ جائے، کپڑوں میں الجھ جائے، ہیئر اسٹائل میں گم ہو جائے جی، پائچوں میں الجھ جائے، زلفوں میں ہی مشکل کا شکار ہو جائے۔ یہ بہت چھوٹا پن ہے، یہ بہت ہی رقیق انداز زندگی ہے۔ اصل کردار تو یہ ہے، اصل بات اور معیاری زندگی تو یہ ہے کہ انسان کردار کا متوالا ہو۔ لہذا اب شجرہ طیبہ کی 3 صفتیں خود اللہ نے بیان کی ہیں۔ شجرہ طیبہ کی پہلی صفت حضرت عطیت ارشاد فرما رہا ہے اصلها ثابت۔ اللہ کہہ رہا ہے شجرہ طیبہ یعنی اہل بیت۔ شجرہ طیبہ میں بچوں جوانوں کے لیے جلدی سے کہہ دیتا ہوں اہل بیت۔ اللہ نے اہل بیت کو شجرہ طیبہ کہا ہے قرآن مجید میں۔ اس کے علاوہ بھی نام لیے اللہ نے اہل بیت کے۔ قبیلے کا ذکر ہو رہا ہے، ایک خانوادے کی بات ہو رہی ہے، ایک جنس کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایک جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو ایک جیسے لوگ ہیں وہ شجرہ طیبہ جو ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ یہ جھولنے والا نہیں ہے، یہ ہوا کے دوش سے ہوا کے دوش پہ رہنے والا نہیں ہے، ہوا کی تندی سے اکھڑنے والا نہیں ہے۔ اصلها ثابت، پہلی صفت یہ ہے۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ آسمان والوں کو بھی کھلاتے ہیں، وہاں والے بھی یہاں سے روٹیاں لے کے جاتے ہیں، یہ شاخیں وہاں تک جا رہی ہیں، وہاں سے جڑا ہوا درخت ہے۔ وفرعها فی السماء، اور تیسری صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ یہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں بندھوائے ہوئے ہوں تب بھی ہاتھ کھلوا رہے ہوتے ہیں، یہ زندانوں میں ہوں تب بھی لوگوں کو حر بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یعنی یہ ہر موسم میں پھل دینے والے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے آج ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے نا، ہم نے ہمیشہ مدد کی، مثال کے طور پہ بارگاہ کی، ہم نے مثلا ہمیشہ قومی مسائل میں اپنا حصہ ڈالا، اب حالات اچھے نہیں ہوئے، ہم سے جب مانگا کہا گیا جی کچھ مدد کر دیجیے، ہم نے کہا جی اب آج ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، اب ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہ آج اور کل والی بات نہیں ہے جی، یہ موسم بدلنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کا موسم بدلتا نہیں ہے۔ ان کی جملہ عرض کر رہا ہوں ممبر کی زبان کا، ان کی زندگیوں میں کبھی شام نہیں آتی، ان کی زندگیوں میں ہمیشہ سحر رہتی ہے۔ یہ کبھی صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ان کے ہاں یہ ہمیشہ ہر موسم میں پھل دینے والا درخت ہے، اور ایسے ہی اللہ مثالیں دیتا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے، لعلہم یتذکرون۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک درخت ہے، وہ کلمۃ خبیثۃ، اور کلمہ خبیثہ کا شجرۃ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے۔ اور شجرہ خبیثہ کیا ہے؟ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اگتا ہے، زمین کے اوپر سے۔ یہ بھی اوپر سے اگا ہوا ہے نا جی، یہ بھی اوپر سے اگا ہوا ہے نا جی، یہ ایسے ہی تو ہوتا ہے وہ بھی جی، اس کے اندر کوئی خوشبو نہ ہو، جس میں کوئی اثر نہ ہو، جو اوپر سے اگتا ہو۔ ایک ہوا کا دوش آئے گا، ہوا کا جھونکا آئے گا، ہوا کے دوش پہ ہوتا ہے، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا، اس میں کوئی استقامت نہیں ہوتی، اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ یہ شجرہ خبیثہ ہے۔ بات اس کے حوالے سے زیادہ ہو سکتی ہے، میں دیر ہو چکی ہے اور حضرت کی خدمت میں اور آپ رہیں کچھ دیر۔ عزیزان گرامی، عقیدہ توحید کے باب میں دقت چاہوں گا آپ سے۔ عقیدہ توحید کے باب میں ہم 2 بحثوں میں عقیدہ توحید کو تقسیم کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید 2 عنوانوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک توحید نظری کہلاتی ہے اور ایک توحید عملی کہلاتی ہے۔ توحید نظری کیا ہے؟ کہ آپ بہترین تقریر کریں کہ اللہ ہے، دلائل قائم کریں کہ اللہ ہے، اللہ کے وجود کے اوپر براہین اور دلائل کو بہترین انداز سے بیان کر دیا جائے، تحریر میں لے آیا جائے،
نظری طور پر، فکری طور پر ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یہ ہے توحید نظری۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بہت اچھی تقریر کر رہا ہو مصیبتوں میں بھی ویسے ہی نظر آئے جیسا وہ نظر آ رہا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے کوئی اور۔ یعنی اللہ کو ماننے والوں میں دو طرح کے لوگ نظر آئیں۔ تقریریں دونوں نے اچھی کی ہیں، ایک میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اور ایک میدان میں ڈٹا ہوا ہے۔ تو وہ جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے توحید نظری وہ بھی رکھتا ہے، اللہ کو وہ بھی مانتا ہے، مگر توحید عملی اس کے یہاں نہیں ہے۔ لیکن جو میدان میں ڈٹا کھڑا ہے وہ توحید نظری کے ساتھ توحید عملی کا بھی حامل ہے۔ اور توحید نظری تو بہت اچھی گفتگو ہے، ہندو بھی کر لے گا اللہ کے وجود پر، مگر کہے گا جی میں کیونکہ پروفیسر ہوں اسلامیات کا تو میں اس لیے اللہ کے اوپر بات کر رہا ہوں، اللہ کو مانتا نہیں ہوں۔ یہ ممکن ہے ہو ایسا۔ ابھی گجرانوالہ سے 20 سال کے بعد ایک صاحب گئے واپس، لندن گئے، وہاں جا کے جب انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی تو وہ رپورٹ شائع ہو گئی، لیک ہو گئی۔ جی کون کون سی لیکیں نکلی ہیں؟ تو وہ میں اردو والی لیک نہیں، یہ میں انگلش والی لیک کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ان لیگوں میں ایک لیک یہ بھی ہوئی کہ وہ تو یہودی تھا، وہ تو نہ اللہ کو مانتا ہے یعنی جیسے مسلمان مانتے ہیں، اور نہ ہی قرآن اور نہ ہی رسول۔ اسے تو وہاں پر تنخواہ پہ بھیجا گیا تھا اور 20 سال سے وہ نماز پڑھاتا رہا، 20 سال تک وہاں خطبے دیتا رہا جمعے کے، 20 سال سے وہاں فتوے دیتا رہا۔ بحرین اس کی عربی تھی، قرآن کا حافظ تھا، احادیث اسے فریاد تھی، شیخ الحدیث بھی تھا، اور وہ وہاں بہت کچھ کرتا رہا۔ اور جب اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا تو واپس چلا گیا، رپورٹ پیش کر دی 20 سال کی کہ میں یہ کر آیا ہوں۔ تو یہ ابھی مثال ایک آئی ہے سامنے، اور ایسے شاید دنیا میں دسیوں مثالیں مل جائیں کہ بہت سارے لوگ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوں، بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوں۔ تو وہ نظری طور پر تو علم رکھتا ہے، یعنی نظریہ اس کا بیان۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تو یہ توحید نظری نسبتاً آسان کام ہے۔ نسبتاً کیا، میں کہوں گا کہ 80% توحید عملی کا کردار ہوتا ہے، 20% ہوتا ہے توحید نظری کا کردار۔ تو توحید نظری ایک توحید کے باب میں معلوم ہوا، میں نے تقریر بڑی اچھی کی کہ صاحب اللہ ہے، اس پر ایک بڑی دلیل ہے برہان نظم۔ اب میں جو روال کار ہے گفتگو کا جو انداز ہے وہی لے کے چل رہا ہوں۔ ایک دلیل اللہ کے وجود پہ یہ ہے کہ کائنات میں نظم واقع ہے، کائنات میں نظم ثابت ہے، منظم انداز سے کام ہو رہا ہے، اور کوئی کام منظم اگر ہو رہا ہو تو ماننا پڑے گا اس کا کوئی ناظم ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کام منظم بھی ہو اور اس کا کوئی ناظم بھی نہ ہو، اسے عقل نہیں مانتی، اسے عقل نہیں مانتی۔ یہ ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت سجا ہوا۔ اب میں کچھ بات کرنے جا رہا ہوں اس سجانے والوں کے بارے میں، تو اگر وہ سن لیں تو مہربانی ہوگی ان کی، ورنہ شاید برابر میں ایک اور محفل بھی ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنا اچھا انہوں نے جو ہے وہ سجایا ہے، جس کو کہہ لیجئے کہ ممبر سجایا ہے کتنا اچھا۔ تو یہ تلاش کر کے لائے ہیں، پیچھے جو ہے وہ نام بڑے خوبصورتی سے لکھے ہوئے ہیں، گلدان سجائے گئے ہیں، یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، اور کیسے کیسے ان بیویوں نے، یہ خواتین کا کردار ہے۔ یہ بات مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو روزانہ اتنے اہتمام کے ساتھ سجایا جائے، سلیقہ بتا رہا ہے کہ یہ کام عورتوں کا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ بھائی ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب یہ جو نظم و ضبط بتا رہا ہے کہ اسے کسی نے، یہ گلدستہ ایسے ہی آگے خود بخود اڑ کے آگے نہیں رکھا گیا ہے یہاں پر، یہ جو چادر بچھائی گئی ہے، یہ جو کرسی سجائی گئی ہے، یہ کسی نے کیا ہے کام، اور کام کا نظم بتا رہا ہے کہ کوئی ناظم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ان ناظموں میں بھی کوئی بڑا ضرور ہے، اگر سب برابر ہوتے تو پھر تضاد ہوتا۔ تو جہاں اللہ کے وجود پر برہان نظم کا قائم ہے کائنات میں، یہ دلیل ہے، وہاں اللہ کے وجود پہ برہان تضاد بھی قائم ہے۔ اور برہان تضاد یہ ہے کہ اگر دو اللہ ہوتے تو ایک کہتا مشرق سے سورج نکلے، ایک کہتا مغرب سے سورج نکلے، یہ سورج کہاں سے نکلتا؟ ایک نظام کے تحت چلنا بتا رہا کہ دو نہیں ہے، حکم دینے والا ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
یہ ایک بحث ہے، کبھی خمسہ اور عشرہ پڑھا جائے عقیدہ توحید پر، تو اسی طرح کی گفتگو کی کہ توحید نظری، اب یہ تقریریں ہو رہی ہیں، صاحب تقریر کر رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں کہ اس کائنات پہ نظم و ضبط حاکم ہے، اس کائنات میں تضاد بھی نہیں ہو رہا، جھگڑا بھی نہیں ہو رہا، چند سورج ٹکرا بھی نہیں رہے، موسم ٹکرا بھی نہیں رہے، اور بہت ساری چیزیں اگر کبھی ہمیں نظر آ رہی ہیں زلزلے اور سیلاب کی صورت میں، تو اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ایک بحث توحید نظری کی۔ لیکن توحید نظری سے زیادہ اور اصلی جو بحث ہے وہ ہے توحید عملی کی، اور وہ کیسے؟ جب اس کائنات کا خالق ایک ہے، وہی ہمارا رب بھی ہے، وہی ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو پالتا بھی آیا ہے، وہی ہماری نسلوں کو بھی پالے گا، اس کا یہ کرم، اس کا یہ کرم، اور اس کا سب سے بڑا کرم محبت اہل بیت ہے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے؟ میرے معصوم نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت۔ تو یہ اہل بیت کی محبت اس اللہ نے ہمیں دی ہے، اس اہل بیت نے ہمیں اہل بیت سے جوڑا ہے، اس اہل بیت نے ہمیں اہل بیت سے جوڑا ہے، تو اب اس اللہ نے ہمیں اہل بیت سے جوڑا ہے، معاف کیجئے گا، اس اللہ نے ہمیں اہل بیت سے جوڑا ہے، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسی کا سجدہ کریں۔ تو یعنی جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا معبود بھی ہونا چاہیے۔ بھئی پیدا کوئی اور کر رہا ہے، سجدہ کسی اور کا ہوگا، کھلا کوئی اور رہا ہے، سجدہ کسی اور کا ہوگا۔ جس نے ہمیں پالا، کھلایا، پیدا کیا، تو توحید عملی بنے گی عبادت۔ اب عبادت کی بات جہاں تک آ جائے گی، میں جلدی آگے بڑھا ہوں، جہاں توحید عملی میں بات عبادت کیا جائے گی، تو وہاں پہلا تصور تو یہ جاتا ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعت نماز، اور حج کر لیا اور زکوٰۃ دے دی اور خمس دے دیا، یہ اللہ کی عبادت۔ تو یہ کام بھی عزیزان گرامی توحید عملی ضرور ہے، مگر یہ توحید عملی نسبتاً آسان توحید عملی ہے۔ اس سے زیادہ مشکل جو توحید عملی ہے وہ توحید ہے کہ جو کربلا والوں نے دکھائی ہے۔ اس سے بڑی جو توحید عملی ہے وہ توحید ہے کہ جو ان ہستیوں نے دکھائی کہ جن کی یاد میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اور ان ہستیوں میں جس نے توحید عملی کا اعلیٰ ترین جلوہ دکھایا ہے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ بھائی اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی توجہات بھرپور ہیں۔ علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ کا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں، ایک نہیں لاکھوں کروڑوں، جو دلیل آپ 50 آپ بنائیں گے، 200 آپ بنائیں گے، 600 آپ بنائیں گے، اور ساری دنیا کا ایک فرد ہزار دلیلیں اللہ کے وجود پر لے آئے گا، مگر ساری دلیلیں ایک طرف اور عصر عاشور حسین کا اطمینان دلیل خدا ایک طرف۔ اب وہ حسین ابن علی جو وجود الہی پہ دلیل ہے، وہ میرے مولا جو وجود الہی پر دلیل ہے، اس حسین ابن علی نے اگر کسی کو راز سونپے ہو تو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بحث اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بی بی کو میرے مولا نے عصر عاشور اسرار امامت سونپے۔ سنگین بات ہے، سنگین بات ہے، اس کو جو ہے وہ ہضم کرنا بہت مقدمہ چاہیے، اس کے لیے صحت کاملہ چاہیے، ورنہ بیمار آدمی ہضم نہیں کر پا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ میری بی بی شریکت الحسین، بی بی کے چند القاب پر غور کرنا چاہوں گا، ایک صلوات ہدیہ کریں گے بی بی کی ذات پہ۔ عزیزان گرامی، سیدہ کے بی بی کے 61 القاب بیان کیے گئے ہیں۔
میں نے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جو خدمت میں حاضری دی تھی آپ کے ساتھ مل کر ابھی 2 دن پہلے، تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ 12 قلمدان حضرت عباس کے پاس تھے۔ یہ سیدہ زینب کی عظمت بتا رہی ہے کہ ان کے 61 القاب ہیں، مگر یقیناً ان 61 القاب کے اوپر جنہیں غور کرنا ہے، میں ان کے لیے اشارہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زیارت نامہ جا کے پڑھیں۔ بی بی زینب کا جب زیارت نامہ جا کے پڑھیں گے آپ، جو شام میں سیدہ زینب کا زیارت نامہ بی بی کے روزے پہ رکھا ہوتا ہے، وہ آپ کے یہاں مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گا، تو بہت ہی آسان ہو گئی ہیں باتیں۔ تو ان میں جو بی بی کے القاب لکھے گئے ان پہ غور کریں تو یہ تعداد بنتی نظر آتی ہے، مگر یہاں میں چند القاب کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہوں گا۔ بی بی کے القاب میں ایک حسین ترین لقب ہے نائبۃ الزہرا۔ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیں گے تو آپ کو بھی میری ہمراہی نصیب ہو جائے گی۔ جی نائبۃ الزہرا، سیدہ زہرا کی نائبہ۔ نائب وہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں منوب کی صفتیں نہ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی تشریح، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کبھی بھی کوئی پڑھا لکھا انسان جاہل کو اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا، کبھی بھی کوئی حکیم انسان کسی مریض کو اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا، کبھی بھی کوئی منصف اور انصاف فراہم کرنے والا کسی مجرم کو اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا۔ یہ قاعدہ قانون ہے کہ جو جس کو اپنی جگہ پر بٹھا رہا ہے، جو جس کی جگہ پر آ کے بیٹھ رہا ہے، اسے یا اس جیسا مانے یا اوروں سے افضل مانے، یا اس جیسا مانے یا اوروں سے افضل مانے۔ ایک جلوہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ جب سیدہ زہرا آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور پھر اپنی جگہ بٹھانا کا مطلب یہ ہے کہ یا ان جیسی ہیں سیدہ زہرا، یا نبی جیسی ہیں، یا نبی کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جی اور اس سے بڑی مثال ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کسے؟ حضرت آدم کو۔ کون بنا رہا ہے؟ اللہ۔ تو جو اللہ اپنا خلیفہ حضرت آدم کو بنا رہا ہے تو وہ صفات الہی کا جلوہ گر بن کر آئے گا، نہ وہ پیدائشی پڑھا لکھ جاہل ہوگا، نہ پیدائشی کنجوس ہوگا، نہ پیدائشی، توجہ ہے بات کی، وہ صفات جو اچھا اللہ کا خلیفہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، اللہ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میں گیا جناب مفتی اسحاق صاحب کے پاس، میرا بڑا پیار تھا ان سے، میرے بزرگ تھے، ہمارے دیوبندی عالم دین تھے، تو فیصل آباد میں ان کی خدمت میں کئی دفعہ جانا رہا، ٹیلی فونک رابطہ تھا، جیسے ابھی جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے میں تو ان کا شکریہ ادا کرنے گیا تھا کہ انہوں نے گلدستہ اہل بیت نامی اہل بیت کی عظمت پہ کتاب لکھی ہے۔ تو مولانا کے پاس میں گیا، وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ جو علی اور ولی اللہ تک کلمہ پڑھتے ہیں ٹھیک پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے علی اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے اپنے مجمع سے پوچھا کہ علی اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ سارے اہل سنت سے میں نے اقرار لیا، سب نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو۔ جی میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو خلیفتہ بلا فصل بھی کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے آپ یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ خلیفہ مصطفیٰ کا مطلب ہرگز نبی کی جگہ بیٹھنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا، تو کیا اللہ کی کوئی جگہ ہے؟ خلیفہ کا مطلب جگہ پر بیٹھنے والے کو نہیں کہا جاتا، خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ، اور نمائندہ تو جہاں جا کر بیٹھ جائے وہ نمائندہ ہے۔ جی جہاں جا کے بیٹھ جائے وہ نمائندہ ہے۔ تو حضرت علی نبی کے خلیفہ ہیں، اور وہ جو 3 دور گزرے ہیں ان تینوں دوروں میں بھی علی ہی خلیفہ ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔
खलीफतहु बिला फस्ल, अली खलीफा बिला फस्ल मुस्तफा हैं, लिहाजा अली नहीं बैठे अगर मेंबर पे तो क्या मतलब है खलीफा नहीं रहे। इसीलिए पैगंबर अकरम की जगह पर चौथे दौर में जाके बैठे, और जब सरगोशियां होने लगी तो मेरे मौला ने अम्मार से पूछा, अम्मार ये क्या बातें कर रहे हैं? कहा ये बातें कर रहे हैं कि आप उस जगह पर बैठ गए जहां नबी बैठते थे, आपसे पहले आने वाले तो एक एक जीना छोड़ के बैठते रहे, आप वहां जाके बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला ने मेरे पे ऐसे हाथ मार के फरमाया, माँ हाथ वादी लकड़ियों का ढेर क्या है, मैं तो नबी के दोष पे बैठा हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये नाएबतुज़ ज़हरा। अब मैं आपसे और थोड़ी सी दिक्कत चाहूंगा। अजीजो, नबी की जगह बैठने वाली को ज़हरा कहते हैं, ज़हरा की जगह बैठने वाली को ज़ैनब। नाएबतुज़ ज़हरा, बीबी ज़ैनब के लक़बों में एक लक़ब नाएबतुज़ ज़हरा। नाएबतुज़ ज़हरा का तशरीही लक़ब है सानिया ज़हरा। ये तशरीही लक़ब है, यानी हम कभी कहेंगे जनाब ज़ैनब को नाएबतुज़ ज़हरा और कभी कहेंगे सानिया ज़हरा। सानी दूसरी। अलबत्ता मैं मुताला कर रहा था तो एक आरिफ का एक पहलू, उनकी फिक्र का एक पहलू था। वो फरमाने लगे कि नायबा में और सनी में फर्क है। नायबा और सानी के अंदर एक ज़रीफ़ सा फर्क यह है कि सानी अव्वल के बाद का मरहला है और नायबा अव्वल ही का मरहला है, यानी अभी अव्वल खत्म ही नहीं हुआ, अभी वही वजूद बाकी है, इसलिए नायबा कहलाएगा। सानी एक दूसरा मरहला। बीबी के अलकाब में एक लक़ब अदीलतुल खामिस। बीबी का लक़ब थक तो नहीं रहे? अदीलतुल खामिस, 5 हस्तियों की अदीला जी, 5 हस्तियों की अदीला। अच्छा, अदीला और आदिला में फर्क है। आदिल बराबर वाले वजूद को कहा जाता है। आप एक तराजू में मिसाल के तौर पे बादाम डाल दीजिए, एक तराजू में 1 किलो का बाट रख दीजिए, तो ये जब तक इस 1 किलो के बाट के बराबर वो बादाम नहीं होंगे आपको डालना पड़ेगा, और आप डालते डालते हत्ता मुमकिन है कहीं जाकर एक दाना डालना पड़े जो इसके बिल्कुल बराबर आ जाए। तो इसे इसका आदिल और इसे इसका आदिल कहा जाता है। फिर इसे मुआदला भी कहा जाता है, फिर इसे मुआद्दल भी कहा जाता है। इस खानदान के अल्फाज हैं। अदीब हजरात बैठे हैं तो मुझे तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो मुझे थोड़ा सा शौक भी हो रहा है कि जरा इनके सामने बात कर लूं कि जो बराबर का वजन ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या, अक्सर औक़ात आपने बादाम के तोलने के लिए आपने बाट रखे, तो क्या ये बाट की कीमत भी इतनी है जितनी बादाम की है? जी, इसकी भी वही हैसियत है जो बादाम की है, इसकी वो हैसियत नहीं है जो बादाम की है। ये तो परखने के लिए, तोलने के लिए, समझने के लिए कि इसका वजन कितना है, ये इसके बराबर नहीं है, इसकी उसकी कोई हैसियत बराबर नहीं है। लेकिन जिसे अदील कहा जाएगा, जिसे अदील कहा जाएगा वो है कि जिनकी हैसियत बराबर हो। मिसाल के तौर पर सलात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद जी, बड़ी नायत आपकी तवज्जोहात का शुक्रगुजार हूं। मसलन इस तराजू में आपने बादाम डाले और इस तराजू में आप मसलन अखरोट डाल दें, कुछ करीब जहन करने के लिए असर हो, तो कहा जाएगा ये अदील है दूसरे के, यानी जो कीमत इसकी है वही कीमत इसकी है, ऐसे ही है। लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए तो ये अदील नहीं है, ये तराजू है, पलड़ा है, मिसाल के तौर पर वेट है, वजन है। अच्छा, यही एक जुमला कह दूं कि इंसान को अपनी कद्र और अपनी कीमत का भी पता होना चाहिए। उसे अपने मकान की कीमत तो पता है, उसे अपनी गाड़ी की कीमत तो पता है, उसे अपनी जमीन की कीमत तो पता है। ये तो बता देता है ये घड़ी मैंने जो पहनी हुई है वो 1 लाख रुपए की है, ये तो बता देता है जो पेन मेरी जेब में लगा हुआ है वो मिसाल के तौर पे चांदी का और सोने का है। लेकिन कभी ये तो बताए कि मैं कितने का हूं, कभी अपनी कीमत भी तो बताए ना, इसे अपनी कीमत भी तो पता होनी चाहिए। अब हमारी कीमत हमें कैसे पता चलेगी?
ہماری قیمت ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب ہم ان سے جڑیں گے جو اپنی قیمت کو جانتے تھے. بھئی بے قیمت جملہ بے قیمت لوگوں سے جڑنے والے بے قیمت ہوتے ہیں. قیمتی وجوہوں سے جڑنے والوں کی قیمت ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی جی بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں میں. ایک مرحلہ اور ہمیں اپنی قیمت کیسے معلوم ہوگی؟ ہمیں اپنی قیمت اس وقت معلوم ہوگی کہ جب ہم ان سے جڑیں گے کہ جو اپنی قیمت کو جانتے تھے. تو واقعاً ہم جڑے ہوئے ہیں انہی سے، انہی کے دروازے پر بیٹھے ہیں. اپنے امور زندگی کو چھوڑ کر آنا تو بہت چھوٹا کام ہے ان کے لیے. یہ جو اس وقت آپ نے خدمت کی ہے، اس وقت جو قربانی آپ نے دی ہے کہ ان کے نام پہ جمع ہیں، یہ بہت چھوٹی سی خدمت ہے، ان کی بہت معمولی خدمت ہے. تو ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی قیمت کو جانتے تھے، تبھی تو بستر پہ لیٹ کر نفس بیچا ہے. اب علی نے بتایا ہے کہ علی کی قیمت کیا ہے. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، علی بتائیں گے کہ علی کی قیمت کیا ہے. علی نے اپنی قیمت بتائی ہے، میرا وجود اللہ کی مرضیوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. جی اللہ کی مرضیوں کے برابر علی کا وجود ہے. اب میرے مولا نے اپنی قیمت بتائی. مولا ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھے، ہماری قیمت پتہ چلے، ہماری قیمت کیا ہے. میرے مولا نے اب ہمارا دام لگانے کے لیے، اچھا ہوتا ہے جب بڑا کاروباری جو ہوتا ہے، جی قرآن کے الفاظ ہیں ورنہ میں نہ بولتا، یہ بیچنے اور خریدنے کے معاملات قرآن نے بیان کیے ہیں. اپنے آپ کو بیچنا، اللہ کی مرضیوں کو خریدنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں. تو یہ بیچنے اور خریدنے کے الفاظ قرآن میں. تو اب جو اچھا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، جو اچھا بزنس کرنے والا ہوتا ہے، وہی چھوٹے بزنس کرنے والوں کو سکھاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. جناب خدیجہ سیدۃ التجار تھی، تاجروں کی سیدہ تھی. بی طے کرتی تھی کہ فلاں جنس کی قیمت کیا لگے گی بازار میں. جی بازار عکاس جب لگتا تھا مکے میں تو سارے تاجر جب جمع ہو جاتے تھے، انتظار ہوتا تھا فلاں نہیں پہنچا، ابھی فلاں نہیں پہنچا، اس لیے ابھی مارکیٹ نہیں کھلے گی، ابھی وہ ایکسپو سینٹر نہیں کھلے گا اس وقت کے حساب سے. جی تو ابھی وہ نمائش نہیں شروع ہوگی، نمائش گاہ نہیں لگے گی ابھی. تو بی کے ہاں پہلے نشست ہوتی تھی. سیدہ کے لیے باریک سے پردے کا پردہ ڈالا جاتا تھا، ایک تار کا پردہ، اور سیدہ کی کرسی اس طرف ہوتی تھی بی خدیجہ کی، اور اس طرف سارے بڑے بڑے تاجر، کوئی مصر سے آیا ہوا ہے، کوئی یمن سے آیا ہوا ہے، کوئی جی مدینے سے آیا ہوا ہے، کوئی فارس سے آیا ہوا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے، کوئی ہند سے آیا ہوا ہے. بڑی بڑی دور دراز کے سفر طے کر کے تاجر اپنا اپنا مال لے کر آتے تھے. تو دوسری طرف کرسیاں لگتی تھیں اور پھر طے پاتا تھا کہ کیا کرنا ہے، کیسے بیچنا ہے، کیا چیز بازار کتنے عرصے تک رہے گا، اس کے ریٹ فلاں جنس کے کیا طے پائیں گے. اور پھر وہاں جو بی کا آخری فیصلہ ہوتا تھا، اس لیے کہلائی جاتی تھی تاجروں کی سیدہ. جی جی اللہم صل علی. شکر گزار ہوں آپ کا. میں کچھ منزل پر آپ کو لے کر آ رہا ہوں. اب بی جیسے بی طے کرتی تھی نا، ایسے ہی اللہ سے جب کاروبار کرنے والا وجود ہے، وہ جناب امیر المومنین کا وجود ہے. یہ گھرانہ سارا اللہ سے کاروبار کرتے ہیں، ان کا کاروبار اللہ سے ہوتا ہے. تو جو اچھا کامیاب تاجر ہوتا ہے وہی پھر چھوٹے تاجروں کو سکھا رہا ہے کہ کیسے تمہیں اپنے ریٹ لگانے ہیں. اب میرے مولا فرماتے ہیں کہ خبردار اپنے آپ کو لا تبی نفسک، اپنے نفس کو نہ بیچنا، الا الجنہ، کم سے کم جنت کے عوض. تمہاری کم قیمت میں بتاتا ہوں، محنت کرو زیادہ لگوا لینا. میرے مولا نے ہماری کم سے کم قیمت بتائی ہے. اس سے نیچے آؤ گے تو خسارے میں رہو گے. اس سے کم بچو گے اپنے آپ کو تو خسارے میں رہو گے. زیادہ سے زیادہ تمہاری قسمت، زیادہ سے زیادہ تمہاری محنت، زیادہ سے زیادہ تمہارا شوق. میرے مولا نے فرمایا خبردار اپنے آپ کو نہ بیچنا، الا الجنہ، جنت سے کم. مولا یہ تو آپ نے کم سے کم قیمت بتائی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ اور جب نہیں آواز آئے زیادہ سے زیادہ وہی ہے جو میری لگی ہے. مجھ سے زیادہ قیمت کس کی لگی ہے؟ مجھ سے زیادہ قیمت، سب سے زیادہ قیمت میری لگی ہے کہ میں نے اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا ہے.
اب ذرا اس آیت کریمہ کو جو سورہ زمر کی آیت ہے اس پر توجہ کریں. آیت کہتی ہے کہ جب جنت کی طرف جنتیوں کو لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ نہیں جائیں گے, انہیں دھکا دے کر لے جایا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا, ان لوگوں کو جنہیں جنت دے دی گئی ہوگی, جن کے ہاتھ میں نامہ, توجہ چاہوں گا, جن کے ہاتھ میں نامہ عمل آ چکا ہوگا اور ان کا نتیجہ کار آ چکا ہوگا کہ اب انہیں جنت میں بھیجا جائے. سورہ زمر میں آیت یہ کہہ رہی ہے انہیں دھکا دے دے کے لے جایا جائے گا, وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں گے. بھائی دوزخ میں دھکا دے کے لے جایا جائے گا تو سمجھ میں آتا ہے, جنت میں دھکا دے کر لے جایا جائے گا یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو کم سے کم یہ طے ہو گیا کہ جنت ان کی کم قیمت لگی ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ, نے جنت کی طرف دھکا دے, سیق کہتے ہیں دھکا, سائق کہتے ہیں پیچھے سے دھکیلنے والے کو, قائد کہتے ہیں آگے چلنے والے کو, سائق کہتے ہیں جو پیچھے سے دھکا دے کے کہیں لے جائے. وہ جو دھکا دے کر جنت میں, کیوں؟ اس لیے کہ جنت قیمت تو لگی ہے مگر کم قیمت لگی ہے. انہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں جا رہے ہو جنت کی طرف, تو جواب دیں گے کہ نہیں, ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہمیں حسین چاہیے. اللہ اکبر. آواز دی جائے گی کہ حسین ہی جنت میں آئیں گے جب سب کو بھیج دیں گے, تو کہیں گے ہم تو رکے رہیں گے, جب حسین جائیں گے جب جائیں گے. آواز آئے گی من ہم, یہ کون ہے بھئی؟ جو محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے نا وہ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں بھئی, انہیں جنت میں بھیجا جا رہا اور کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے. تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین, یہ حسین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جب ساری زندگی ہم نے حسین حسین کہا ہے تو جنت میں بغیر حسین کے کیسے جائیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. عدیلۃ و خامس, جو پنجتن کے برابر ہو اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے, جو پنجتن کے برابر ہو. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جناب زینب کبریٰ کی عصمت کے بارے میں شک اور تردد کا شکار ہے. یہ القاب بتاتے ہیں کہ جناب زینب کی عصمت کی درجے پہ شدید ہے. یہ بحث کرنا, علامہ امام قانی نے بحث کی ہے جناب زینب کی عصمت کے اوپر, گفتگو کی ہے, تحریر دی ہے کہ جناب زینب کی عصمت مسلم ہے. جو دلائل دی ہیں انہوں نے میں سے ایک دلیل انہوں نے دی ہے کہ جسے امور امامت تفویض کیے جائیں وہ معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. عصر عاشور امام حسین نے جناب زینب کو امور امامت تفویض کیے, ادھر امام سجاد غشی کے عالم میں. یہ بہت بھی راز کی بات ہے. عدیلہ خامس فرماتے ہیں اہل بیت پر 4 راتیں شدید آئی ہیں, مگر کسی ایک رات میں علی تھے اور کسی ایک رات میں علی نہیں تھے اور حسن تھے, اور کسی ایک رات میں حسن تھے اور کسی ایک رات میں حسین تھے اور حسن نہیں تھے, مگر ان 4 مصیبت کی راتوں میں زینب 4 میں تھی. یہ اتنا بڑا مضبوط وجود ہے, اصلها ثابت ذہن میں رہے میرے سننے والوں کے, اتنا مضبوط وجود ہے. وہ 4 مصیبت کی راتیں, ایک شب رحلت مصطفیٰ, سرکار جہاں کی رحلت کی جو رات تھی وہ اہل بیت پہ بڑی شدید رات تھی, کائنات پر شدید رات تھی. پھر فرماتے ہیں دوسری رات جو اہل بیت پہ شدید رات تھی وہ شب دفن زہرا, جناب زہرا کو جو مولا علی قبر کے حوالے کر کے آئے وہ اہل بیت پہ شدید رات تھی. اور پھر تیسری شدید رات 21 رمضان روز شہادت امیر المومنین, اور پھر چوتھی رات شام غریبہ. ان 4 راتوں میں جو ایک ذات 4 راتوں میں مصیبت کو دیکھتی رہی وہ جناب زینب. یہ عدیلہ خامس کا میں تشریح کر رہا ہوں. عدیلہ خامس یعنی جو سارا کام, جو کام پنجتن نے مل کر کیا ہے وہ جناب زینب نے تنہا کیا ہے. جو جناب زینب نے خامس عدیلۃ الخامس, 5 کی عدیلہ, 5 کی عدیلہ. آگے بڑھوں, اسی عدیلہ الخامس کی ایک تشریح یہ کی ہے کہ خامس سے مراد 5واں ہے. 5 خمسہ کہتے ہیں ہم, خامس یعنی 5. تو یہاں خامس سے مراد
خامس سے آلبا یعنی خامس سے مراد پنجتن نہیں ہے بلکہ حسین مولا ہیں بعض تشریح کرنے والوں نے، اور وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو دونوں پہلو بیان ہونے چاہیے۔ عدیلۃ الخامس یعنی امام حسین کی عدیلہ، یعنی ہم وزن حسین، جو وزن اللہ نے حسین ابن علی مولا کو دیا ہے وہی وزن جناب زینب کو دیا ہے۔ اس ہی قول کی تشریحی قول، اسی قول کا تشریحی قول ہے، اسی ہی لقب کا تشریحی لقب ہے شریکۃ الحسین۔ شریکۃ الحسین کہیے یا عدیلۃ الخامس کہیے، پانچویں کی عدیلہ یعنی امام حسین پانچویں ہے نا پنجتن میں، اور یا شریکۃ الحسین کہیے۔ اور آگے بڑھوں، بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے ملکۃ النساء، جی سیدۃ النساء، ملکۃ النساء، جی ملکۃ العرب، ملکۃ النساء، یہ بی بی کے القاب میں عورتوں کی ملکہ، خواتین کی ملکہ۔ مالکہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ملکہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ مالکہ اس مالک خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو ماضی میں مالکہ نہیں تھی مگر آج ہو گئی تو مالکہ ہے، لیکن ملکہ اسے کہتے ہیں جو جب سے ہے تب سے ملکہ ہے۔ بڑی عنایت، ایک سواتہ دیا کریں سیدہ کی ذات پہ۔ سر و ابیہا، بی بی کا ایک لقب، سر و ابیہا، بابا کی رازدان، جو علی بن ابی طالب، سر و ابیہا، ام و ابیہا، ماں ام و ابیہا، بیٹی سر و ابیہا، مولا علی کے رازوں، مولا علی کا راز، علی کا راز۔ بی بی کے القاب میں ایک جو مشہور ترین لقب ہے وہ ہے عقیلۃ بنی ہاشم۔ پھر ذہن میں آ رہے آپ کے، عاقلہ بھی عورت کو کہا جاتا ہے اور عقیلہ بھی عورت کو کہا جاتا ہے۔ جس کی عقل کبھی زائل ہو جائے کبھی آ جائے وہ عاقلہ کہلائی جا سکتی ہے، مگر جس کی عقل ہمیشہ کمال پر رہے اسے عقیلہ کہا جاتا ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، جب مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں تو عقل کام نہیں کرتی، جی جب مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ جو مسئلہ پوچھا تھا نا جناب زینب نے کہ ہم جل کر مر جائیں یا بغیر پردے کے باہر چلے جائیں، یہ بی بی نے اتنی مصیبتوں میں امام سے مسئلہ پوچھ کے ثابت کیا ہے کہ میں عقیلہ ہوں، جی اللہم صل علی، میں عقیلہ ہوں، میرے ہاں عقل ہمیشہ کمال پر رہتی ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم۔ ایک اور لقب بھی ہے جو اسی لقب سے جڑا ہوا ہے اور وہ ہے سیدۃ العقائل۔ عقائل عاقل کی جمع ہے، عقائل یعنی جتنے بھی عقل مند ہیں دنیا میں ان سب کی سیدہ زینب ہے، صاحبان عقل کی سیدہ جناب زینب کا وجود ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی کے دو قول تاریخ ساز قول ہیں۔ ایک قول بی بی کا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کا ہے، ایک قول میری بیوی کا یزید کے دربار کا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بی بی نے ایک سنہرے الفاظ میں گزارش کروں گا جن کا ذوق ہے اور جو ذوقی لوگ ہیں، بی بی کے ان دونوں قولوں کو خوبصورتی سے لکھوائیے۔ قالت زینب بنت علی، یہ لکھ کر اور پھر بی بی کا عربی میں قول، پھر اس کے نیچے ترجمہ لکھیے اور فریم کروا کے اپنے امام بارگاہوں میں اور اپنے عزاخانوں میں اور اپنے گھروں میں گائیے۔ اور دونوں قول صرف عزاخان میں لگانے کے نہیں ہیں بلکہ اپنے ڈرائنگ روموں میں بھی لگانے کے ہیں، اس لیے کہ میری اور آپ کی زندگیوں پر ان دونوں قولوں کا بڑا اثر ہوگا۔ ہمیں آتے جاتے یہ قول بی بی کا نظر آئے تو میرا رویہ بدلے، میرا مزاج بدلے، میرا طریقہ کار تبدیل ہو جائے، میں جہاں ہوں وہاں سے ایک قدم آگے آ جاؤں۔ یہ ان دو قولوں کا ایک نتیجہ ہے۔ میں پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں، یہ خوف ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہاں نہ کہہ دیا، اور کہہ بھی دیا ہو تو تکراری بات، بہت زیادہ اچھی بات کو اقرار کر دینا بھی چاہیے کبھی کبھی۔ ہمیں اپنے گھروں میں جو سینریاں ہم لگاتے ہیں اور تغے لگاتے ہیں ان میں سے اس آیت کو بھی لکھوانے کی ضرورت ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پوری آیت ہے یہ، اتنی سی آیت، چھوٹی سی آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، چھوٹی آیت پوری یہی ہے۔ قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟
یہ لکھوائیں، سورہ تکویر کی آیت ہے، اس لکھوائیں اپنے گھر میں لگائیں۔ قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ آتے جاتے اس پہ نگاہ پڑے گی، قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ بھئی اللہ کو جواب دینے کے لیے جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی کہاں جا رہے ہو؟ پوچھ رہا اللہ کہاں جا رہے ہو؟ ایسی بی بی کے یہ دو قول، خطاطی کروائیے، خوش خطی سے لکھوائیے، فریم بنوائیے، گھر میں لائیے۔ اور وہ پہلا قول بی بی کا جو عبید اللہ بن زیاد کے دربار کا ہے، جب اس نے کہا دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت مشکل میں مبتلا ہے، کسی کی یہ مشکل ہے، کسی کی یہ مشکل ہے، کسی کی وہ مشکل ہے۔ جناب زینب سے زیادہ کسی کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جس کی سب سے بڑی مصیبت، جو سب سے زیادہ مصیبت کا شکار اور سب سے زیادہ مصیبت جس کے دروازے پر تھی، وہ اگر یہ کہہ دے تو پھر ہماری تسلی کے لیے، ہمارے حوصلے کے لیے اور کیا چاہیے؟ وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں مصیبت، میں تو ایک مصیبت کا شکار ہوں تو میں مشکل میں گھبرا رہا ہوں، تو اس کا قول میرے اوپر اثر کرے گا جو لاکھوں مصیبتوں کا سامنا کر رہی ہیں اور جملہ اتنا بڑا کہہ رہی ہیں۔ کہا دیکھا تمہارے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے مردوں کو مار دیا، تمہارے بچوں کو مار دیا، تمہارے بھتیجوں بھانجوں کو مار دیا، تمہارے بھائی کو مار دیا اللہ نے، تمہیں اسیر بنا دیا اللہ نے، تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے رسی ڈال کر یہاں پہنچا دیا۔ یہ جملے خدا ناشناس لوگ زیادہ بولتے ہیں، یہ جملے وہ زیادہ بولتے ہیں جن کا کوئی اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا، کہ ایک مرتبہ آواز دے کر کہتا ہے دیکھا زینب تم نے اللہ کو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا۔ میری بیوی نے اپنے بابا کے لہجے میں ایک مرتبہ شیر کے لہجے میں آواز دے کر کہا، آواز آئی مار رائے تو اللہ جمیلہ، ہم نے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ نہیں پایا۔ اللہ جمیل ہے، اللہ جمیل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ سے بڑا کرم کرنے والا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ میری بیوی کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے۔ دوسرا جملہ جو میری بیوی نے شام کے دربار میں یزید سے کہا، جب اس نے کہا کہ کیا دیکھا، کیا ہوا، جی اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ، تو میری بیوی فرماتی ہیں البلاء للولا، بلائیں تو ہوتی اس لیے ہیں کہ جس پر بلائیں آتی ہیں اس سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے ہم پر بلائیں بھیجی ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک سہارا ہے، جس کو کہہ لیے نا کہ ایک پہاڑ کی طرح انسان کو ٹھہرا دے گا۔ یہ جملہ مضبوط بنانے کے لیے بی بی کا جملہ البلاء للولا، بلائیں ولا کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ یہ مصیبتیں اس لیے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں نے کوشش کی کہ بی بی کی معرفت کے باب میں کچھ کہہ سکوں، بی بی آپ سے بھی راضی ہوں، مجھ سے بھی راضی ہوں، اور چند تک بندی سے وابستہ اشعار بی بی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ بی بی کے چاہنے والے محظوظ ہو جائیں۔ ایک صلوات دیا کریں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ میرے قلم کا ارادہ ہے زینب کبریٰ، میرے قلم کا ارادہ ہے زینب کبریٰ، قرآن پاک کا جلوہ ہے زینب کبریٰ، قرآن پاک کا جلوہ ہے زینب کبریٰ، مثال مریم و سارہ خدیجہ و حوا، جمال فاطمہ زہرا ہے زینب کبریٰ۔ صلوات پڑھیں گے سیدہ کی ذات پہ بلا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور سمانا نرجس و فروا حکیمہ و لیلا، اس گھرانے کی ساری بیویوں کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے بی بی کے ساتھ۔ پہلے مصرعے میں کہا، پہلے شعر میں کہا کہ مثال مریم و سارہ خدیجہ و حوا، جمال فاطمہ زہرا ہیں زینب کبریٰ، اور سمانا نرجس و فروا حکیمہ و لیلا، حمیدہ بانو سبیکہ زینب کبریٰ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی۔ اور جلال حیدری لے کر سفر تمام کیا،
جلال حیدری لے کر سفر تمام کیا، شجاعتوں کا حوالہ ہے زینب کبریٰ۔ جلال حیدری لے کر سفر تمام کیا، شجاعتوں کا حوالہ ہے زینب کبریٰ۔ اور بڑھا دی آبرو رشتوں کی اس مسافر نے، بڑھا دی آبرو رشتوں کی اس مسافر نے، وقار فاطمہ زہرا ہے زینب کبریٰ، وقار فاطمہ زہرا ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ سجا ہے مقتل سادات جب زمانے میں، سجا ہے مقتل سادات جب زمانے میں، شکستہ دل کا سہارا ہے زینب کبریٰ، شکستہ دل کا سہارا ہے زینب کبریٰ۔ بڑی عنایت اور شعر عرض کیا ہے کہ خمینی مرعشی مرزا ہوں ملا صدرہ ہوں، سمندروں کا کنارہ ہے فاطمہ زینب کبریٰ۔ اللہم صل علی محمد۔ ہوا جو زیارت حضرت سے فیض یاب کبھی، تو اس کی خاص شفیع ہیں زینب کبریٰ۔ اور یہ روزہ آپ کا اہل کسا کی زیارت ہے۔ یہ روزہ میں گزارش کروں گا کہ بی بی کے روزے کی زیارت کے شرف کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ شاید دوسرا میں سے کسی قابل ہو، بی بی مجھ سے راضی ہوں، یہ روزہ آپ کا اہل کسا کی زیارت ہے، یوں پنجتن کا خلاصہ ہے زینب کبریٰ، یوں پنجتن کا خلاصہ ہے زینب کبریٰ۔ کھلا ہے سوئے جنا آج یہاں سے دروازہ، اس محفل سے ایک دروازہ کھل رہا ہے، کھلا ہے سوئے جنا آج یہاں سے دروازہ، بشارتوں کا اجالا ہے زینب کبریٰ۔ اور دو شعر اور سن لیجئے کہ حدیث منطق و تاریخ فلسفہ و کلام فقاہتوں کا جریدہ ہے زینب کبریٰ، فقاہتوں کا جریدہ ہے زینب کبریٰ۔ اور مقتعز کیا ہے کہ لحد کا خوف ہے، برزخ کا ڈر ہے عاصی کو، میری نجات کا ذریعہ ہے زینب کبریٰ۔ دعا کریں یا اللہ ہمارے اس بولنے سننے کو اپنی بارگاہ میں شمار فرما، عبادت شمار فرما، حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو برطرف فرما، آسانیاں عطا فرما، راحتیں چین عطا فرما، اس مہینے کی برکتیں عطا فرما، ہم سب کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، جو مسائل مشکلات پریشانیاں الجھنیں ہیں انہیں سیدہ زینب کے صدقے میں آسان فرما، ہم سب کی عاقبت خیر فرما۔ اس ادارے کو محمدی کا جو ادارہ تعمیر ہو رہا ہے اس کو جلد سے جلد مکمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حاجات کی برابری کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔